بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 393۔ ومن اشترى نصف دار غیر مقسوم، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنا غیر منقسم حصہ فروخت کر دیا۔ غیر منقسم حصے کا مطلب یہی ہوتا کہ جو ہے کسی آدمی کے دو آدمیوں کی ملکیت میں نہیں کسی ایک آدمی کی ملکیت میں جو ہے 100 گز ہے، اس نے جو ہے غیر منقسم طور پر جو ہے اس میں سے آدھی زمین بیچ دیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ غیر مقسوم حصہ۔ ومن اشترى نصف دار غیر مقسوم فقاسمه البائع، اچھا خریدنے والے نے غیر مقسوم حصہ خریدا تھا، اس بائع سے، زمین کے مالک سے غیر مقسوم آدھا حصہ خریدا تھا، تو قاسمہ البائع، بائع نے اس کو تقسیم کر کے دے دیا۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا، کسی کی جو 200 گز زمین ہے، کوئی آدمی خریدی کے واسطے ہمیں اس میں 100 گز چاہیے، تو 100 گز لے کے انہیں کیا کرا، آدھی اس میں سے کاٹ کے دے دیا، تقسیم کر کے دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو آدھی کس کے پاس ہے؟ ابھی تو بائع کے پاس ہے نا، تو اس آدھی کے اندر شفا نہیں ہوگا۔ جو آدھی مشتری نے خریدا ہے اور بائع نے تقسیم کر کے دے دیا ہے، اسی آدھی میں شفیع کو شفے کا حق ہے۔ پہلی بات سمجھو، پھر بعد میں آگے اور بحث چلتی اس پر۔ اور جس آدمی نے خریدا نصف دار غیر مقسوم، تقسیم نہیں کیا ہوا تھا، لیکن بائع نے اس کو تقسیم کر کے دے دیا، اخذ الشفیع النصف الذي صار للمشتری، تو لے لے شفیع اسی آدھے کو جو کہ مشتری کا ہو گیا، یا چھوڑ دے۔ شفیع یہ نہیں بول سکتا تقسیم کر کے تو دے دیے تم ادھر کی، مگر یہ میرے پاس ہے، یہ چاہیے، ایسا نہیں بول سکتا۔ سمجھ میں آیا نا؟ نہیں، یہاں کی زمین ہی بکی نا بھائی، یہاں کی زمین ہی بکی، میں ادھر ہوں، مجھے ادھر کی چاہیے، انہیں بولتا میری ہے یہ، میں جو دیا ہوں وہ ادھر کی ہے، ادھر کی لے لو، بولیں گا کیا، بولیں گا انہیں لے لو۔ اب ادھر کی بھی ملیں گی نہیں ملیں گی، وہ بحث آگے چلتی، تو ہو جائے گا مشتری کے لیے وہی جو لے لے شفیع اسی کو جو کہ مشتری کی ہوئی، بولو اسی آدھے کو جو کہ مشتری کا ہوا، اور یا چھوڑ دے، اس لیے کہ تقسیم قبضے کے تمام میں سے، اس لیے کہ تقسیم کرنا کون کر کے دیا؟ یہاں پہ بائع کر کے دیا، اور بائع تقسیم کے تمام کو قبضہ بولتے ہیں، قبضے کے تمام کو تقسیم بولتے ہیں۔ قبضے کے تمام کو تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں جو ہے مشترک طور پر دونوں مالک رہتے تو ممکن تھا وہ بھی، مگر جو ہے اسی اشتراک کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو قبضہ کیا ہو جاتا ہے؟ دونوں کا مضبوط اپنی اپنی جگہ میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقسیم کرنا قبضے کے تمام کرنے کے برابر ہے۔ جیسے بابا اگر بر کے سمجھو، ان کے دونوں بچے ہیں، دونوں بھی اس میں مالک ہیں، نہیں ہیں، تمام چیزوں کے مالک ہیں، اور دونوں کا بھی قبضہ ہے عمومی انداز میں، لیکن اگر وہ تقسیم کر لیتے ہیں تو قبضہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں دونوں کا اپنی اپنی ملکیت میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ اس کو تقسیم کو بولتے ہیں تمام قبضہ۔ اسی وجہ سے ہبہ کے معاملات میں بھی دیکھو تم، ہبہ کے معاملات میں اگر کوئی آدمی کسی کو جو ہے مشترک حصہ ہبہ کر دیا تو وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو تقسیم کر کے نہ دیا جائے۔ جیسے بابا کا ایک گھر ہے، انہوں کیا بولے، اس گھر میں سے میں پاؤ حصہ جو ہے مجاہد نے کیا کر دیا؟ ہبہ کر دیا۔ تو اب وہ کب تک تکمیل ہوتی؟ وہ پاؤ حصہ تقسیم کر کے دینا، چاہے ادھر سے جو چاہے ادھر سے دو، بیڈ روم سے دو یا حمام سے دو، لیکن تقسیم کر کے دینا، تبھی جو ہے وہ قبضہ مکمل ہوتا ہے۔ سمجھ آ گیا نا؟ ہبہ کے اندر تو بغیر قبضے کے ہبہ تام ہوتا ہی نہیں، کیونکہ قبضہ جو عوض کے برابر ہے وہاں پہ، اور جو ہے بیعوں کے اندر بغیر جو ہے قبضے کے بھی بیع ہو جاتی ہے، لیکن قبضے سے تام ہوتی ہے، ٹھیک ہے بہرحال۔ تو اس لیے کہ تقسیم قبضے کے تمام میں سے ہے، لما فیہا ہے، فی نہیں، اس لیے کہ اس میں انتفاع کی تکمیل ہے، فائدہ اٹھانا قبضے سے ہی مکمل ہوتا ہے، وَلِهَذَا يَتِمُّ الْقَبْضُ بِالْقِسْمَةِ، اس لیے اسی وجہ سے قبضہ مکمل ہوتا ہے تقسیم سے۔ ہبہ میں تقسیم سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک تقسیم کر کے نہیں دیے اس وقت تک ہبہ ہوتا ہی نہیں۔ وَالشَّفِيعُ لَا يَنْقُضُ الْقَبْض، اور شفیع قبضے کو جو ہے نہیں توڑ سکتا ہے، قبضے کو نہیں توڑ سکتا، اگرچہ کہ اس میں اس کا نفع ہو، انہیں کیا بولتا، نہیں وہ تم تقسیم کر لیے ہوں گے، مگر تمہاری چونکہ مشترک زمین تھی اور میں تمہارے بازو ہوں، میں جو ہے جس کسی کو بیچے وہ تقسیم کو نہیں مانتا، مجھے جو ہے مشترک حصے میں سے یہ حصے میں مجھے چاہیے، ایسا نہیں بول سکتا انہیں۔
بلکہ جو حصہ بائع اس کو دیا ہے اسی میں سے دعویٰ کر سکتا، اسی میں دعویٰ کر سکتا. سمجھ میں آیا نا؟ جو حصہ بائع دوسرے کو دیا اسی میں سے دعویٰ کر سکتا ہے. ہاں اگر انہیں جو ہے مشترک طور پہ بائع بیچا، تقسیم نہیں کرا، بائع صرف کیا کرا، مشترک طور پہ بیچا، تقسیم نہیں کرا، تو اس کا پڑوسی مشترک طور پہ حقدار رہتا ہے. آیا سمجھ میں؟ کیسا؟ انہیں وہ 200 گز میں سے 100 گز بیچ دیا، 100 گز کو سے کچھ بھی نہیں بولا، مشترکہ طور پہ 100 گز ہے، ہم دونوں کے 200 ہے، مشترکہ طور پہ ہم دونوں کے ملا کے 200 ہے، تو انہیں وہ مشترکہ طور پر اس کو ہٹا دے کے انہیں آ جائیں گا. آیا سمجھ میں؟ ایسا آ جا سکتا. لیکن بھائی نے اگر تقسیم کر کے دے دیا تو جو تقسیم کر کے دیا ہے وہی مشتری کو بیچا ہے، اسی میں جو شفیع دعویٰ کر سکتا ہے اس میں. اچھا کیوں؟ بعود العہدۃ علی البائع، بعود ہے، وہ یعود نہیں ہے، عہدے کے بائع پر لوٹنے کی وجہ سے، عہدے کے بائع پر عہدہ نے ذمہ دار کون تھا؟ یہاں پہ بائع تھا. بائع ذمہ دار ہونے کی وجہ سے بائع جو الگ کر کے دیا ہے وہی بیچا شمار ہو جائے گا. فَقَذَا لَا يَنْقُضُ مَا هُوَ مِنْ تَمَامِهِ، لہذا نہیں توڑ سکتا ہے اس کو جو اس کے تمام سے ہے. قبضے کے تمام سے جو چیز ہے، قبضے کے تمام سے کیا چیز؟ تقسیم تھی، تقسیم کو بھی نہیں توڑ سکتا ہے. بخلاف ما اذا باع احد الشریکین، اب برخلاف اس صورت کے جبکہ دو شریکوں میں سے ایک نے بیچا اپنا حصہ. مشترک گھر تھا، بابا مر گئے، سمجھو ان کے 2 بچے ہیں، دونوں بچے جو ہے مشترک گھر میں شریک ہیں، ان میں سے 2 میں سے ایک نے اپنا مشترک گھر کا حصہ بیچ دیا. تقسیم کر کے نہیں بیچا، اپنا تقسیم کر کے نہیں بیچا، بلکہ کیا کر کے بیچ دیا بھائی؟ مشترک جو حصہ تھا نا انہیں اپنا مشترک حصہ کسی کو بیچ دیا. اب بیچو، نیا آدمی آتا، خریدار آیا نا، خریدار آ کے کیا کرتا؟ ان کے دوسرے بیٹے سے جو پہلے سے مالک بنا ہوا ہے اس سے یہ بولتا کہ بھائی ہم دونوں کیا کریں گے؟ تقسیم کر لیں گے. تو یہاں پر تقسیم کا عمل کس کا ہوا؟ دیکھو مشتری کا ہوا، بائع کا نہیں ہوا. مشتری کا جو تقسیم کا عمل ہوگا اس عمل کو شفیع توڑا سکتا ہے. تقسیم کا عمل کیا؟ مشتری کے فروخت کے عمل کو بھی توڑا سکتا ہے. مشتری کے دو، یہاں اگر پہلا بیٹا وہ دونوں بیٹے مل کے تقسیم کر لے کے اگر بیچ دیتے ہوتے تو شفیع نہیں توڑا سکتا تھا اس کی تقسیم کو. مشتری کی تقسیم کی مشتری کے تقسیم کے عمل کو شفیع توڑا سکتا ہے. تو اس لیے یہ دوسری مثال ہے برخلاف اس صورت کے. دیکھو بابا سو رہے ہیں کیا یہاں؟ دیکھو جبکہ 2 شریکوں میں سے ایک نے بیچا، کون سی مثال ہے یہ؟ انہوں مرنے کے بعد ان کے 2 بیٹے تھے، مشترک مکان کے مالک، ایک نے اپنے حصے کو بیچ دیا، تقسیم کر کے نہیں دیا، تقسیم کر کے دونوں آپس میں تقسیم نہیں کر لیے، ایک نے بیچ دیا. من الدار المشترکۃ، مشترک گھر سے. وقاسم المشتری، اب آیا کون؟ نیا خریدار، انہیں آگے کیا کرا؟ تقسیم کر دیا. انہیں بولیں گے نا بھائی تم دونوں بھائی تھے، کیسا ویسا ہو گیا، لیکن میں غیر ہوں، میں آگے کیا کر رہا ہوں جو ہے میرا اتنا ہے نا، ٹھیک ہے میں یہاں سے لائن کھینچ لیا، ادھر تم رہو ادھر میں رہتا ہوں، بیچ میں سے جو ہے دیوار اٹھا لیں گے. تو مشتری نے تقسیم کر لیا. الذی لم یبع، جو کہ نہیں بیچا تھا، جو کہ نہیں بیچا تھا. حیث یکون للشفیع نقضہ، اس حیثیت سے کہ شفیع کو اس کا توڑنا ہے، شفیع کو توڑنا ہے. مشتری نے اس کو تقسیم کیا جس کو نہیں بیچا تھا، جس کو نہیں بیچا تھا. سمجھ میں آ گیا نا؟ کون نہیں بیچا تھا؟ نہیں بیچا تھا، اس کو تقسیم کر دیا. تو شفیع اس کو توڑ سکتا ہے. توڑ کے کیا بول سکتا ہے؟ یہ وہ کچھ بھی نہیں، میں بھی مشترک گھر کا جو ہے مالک ہو جاؤں گا. کیا بول سکتا ہے؟ مالک ہو جاؤں گا. وَنَقْضُهُ، اور اس کا توڑنا، حیث یقول للشفیع نقضہ، یہاں تک ہو گیا. تو شفیع کے لیے اس کا توڑنا ہے. کیوں؟ لأن العقد ما وقع مع الذي قاسم، اس لیے کہ عقد نہیں واقع ہوا تھا اس کے ساتھ جو تقسیم کیا. عقد اس کے ساتھ واقع نہیں ہوا تھا جو تقسیم کیا. فلم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو حكم العقد، تو تقسیم نہیں ہوئی قبضے کے تمام میں سے جو کہ عقد کا حکم تھا. عقد تو وہی مکمل ہو گیا، اس کے بعد دوسرا عمل ہندو کر لیے اس والے، عقد تو وہی مکمل ہو گیا تھا، انہیں بیچ دیا، نکل گیا، چلے گیا. یہ شفیع کا مشتری کا جو عمل ہے یہ زائد چیزیں ہیں، ان زائد چیزوں کو کیا کر سکتا ہے؟ شفیع توڑا سکتا ہے. بل ہوا تصرف بحکم الملکی، بلکہ وہ ملکیت کے حکم میں تصرف ہے. مشتری ملکیت کے حکم میں جتنا بھی تصرف کرے گا، اس میں جھاڑا لگا دے گا، بلڈنگاں بنا دے گا، وہ سب توڑا سکتا نہیں توڑا سکتا؟ توڑا سکتا ہے. اچھا سا فینقض الشفیع کما ينقض بیعہ، تو شفیع اس کو توڑ سکتا ہے جیسا کہ اس کے بیچنے کو بھی توڑ سکتا ہے. مشتری خرید کے کیا کرا؟ دوسرے کو بیچ دیا، اس کو بھی توڑ سکتا نہیں توڑ سکتا؟ توڑ سکتا. یہاں پر بیچ کے خرید کے کیا کرا تھا؟ دیوار اٹھا دیا تھا، اس دیوار کو بھی توڑ کے مشترک میں بھی جو ہے اس کا مالک بن جاؤں گا بول سکتا ہے. پھر اس کے بعد اوپر کتاب میں آئیے، متن کا جو مسئلہ ہے نا اس میں یہ بولا گیا ہے. متن کا مسئلہ کون سا؟ اوپر والا.
متن کے بس میں یہ بولا گیا ہے کسی نے غیر منقسم گھر کو خریدا، بیچنے والے نے کیا کیا؟ تقسیم کر کے اس کو دیا، تو شفیع جو ہے تو شفیع صرف اسی حصے کو لے سکتا ہے جو مشتری کے کنٹرول میں آیا۔ اب یہاں پر ایک شکل سمجھنے کی ہے، شفیع مثال کے طور یہاں ہے، غور سے سمجھو، یہ شفیع یہاں ہے، یہاں مشترک زمین تھی، یہاں پہ کیا تھی؟ نہیں، ایک زمین تھی سمجھو، بائیں نے کیا کیا کسی آدمی کو بیچ دیا، بیچ کے دیوار اٹھایا، بیچ میں دیوار اٹھا کے اتنا حصہ دیا۔ کتاب کی عبارت یہ بتاتی ہے کہ شفیع کو وہ حصہ بھی لینے کا حق حاصل ہے۔ آیا سمجھ میں؟ جو اس کے گھر کو لگا ہوا ہے وہی کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ پوری زمین تو اس کی تھی، پوری زمین تو اس کی تھی۔ بیچنے والے نے جب بیچا ہے بیچ کے تقسیم کر کے دے دیا اس کو، کدھر کی دیا؟ ادھر والی نہیں دیا، ادھر کی دیا، تو کیا اس شفیع کو ادھر والی زمین بھی لینے کا حق حاصل ہے؟ کتاب کی عبارت تو یہ بتاتی ہے۔ کیوں؟ کیا لکھا ہوا ہے دیکھو متن میں، اخذ الشفیع نصف الذی صار للمشتری، لے سکتا ہے شفیع اس نصف کو جو مشتری کا ہے، اگرچہ کہ وہ ادھر کا ہو، تو کیا دلیل رہیں گی اس کی؟ حالانکہ وہ لگا ہوا تو نہیں ہے نا، وہ لگا ہوا تو نہیں ہے، مگر دلیل یہ ہے کہ بکی کون سی زمین؟ اس کے گھر کے بازو کی بکی، بازو کی بکی ہے، جب بازو کی بکی ہے تو انہیں حقدار ہے، بازو کی بکی ہے تو انہیں حقدار ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے، یہ ایک قول ہے۔ ابو حنیفہ کا دوسرا قول یہ بتاتا ہے کہ نہیں، اس میں انہیں حق نہیں رکھتا، جو سمجھ میں آنے والا قول ہے۔ کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ اس کے بازو تو لگا ہوا نہیں ہے۔ جو بھی جو ہے جار کو ضرر ہوتا ہے، اس ضرر سے بچنے کے لیے شفا ملتا ہے۔ اب یہاں پہ ادھر دور والا رہا تو اس کو کیا ضرر ہے؟ پرانا پڑوسی ہے اس کے بازو میں تو پرانا پڑوسی ہے، تو اس کو ضرر کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مطلب ہے کہ پڑوسی کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لہذا حق نہیں رہے گا۔ صرف اس کے پڑوس میں لگی ہوئی ہے تو ہی حق رہے گا، اس کے بازو کی اگر تقسیم کر کے انہیں دے دیا ہے مشتری کو تو اس میں حق نہیں رہے گا۔ یہ دوسرا قول بتا رہا، کتاب کی عبارت میں تو ایسا نہیں ہے، متن کی عبارت میں، سمجھے؟ پھر جواب کا مطلق ہونا، کتاب میں جواب کا مطلق ہونا، تو یہ لوگ سوال کا جواب قائم کرتے، مسائل جتنے ہوتے نا سوال ذہن میں قائم کر کے جواب دیتے، اس واسطے اس کو اطلاق و جواب بولتے۔ کیا بولتے ہیں؟ جواب کا مطلق ہونا کتاب میں دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ، بولو، شفیع لے سکتا ہے اس نصف کو جو مشتری کے لیے کسی بھی جانب میں ہو، ادھر کی رہے تو بھی لے سکتا ہے، ادھر کی رہی تو بھی لے سکتا ہے۔ کیوں لے سکتا ہے؟ کیونکہ بکی اسی زمین بازو کی، اور یہی مروی ہے ابو یوسف سے، یہی مروی ہے ابو یوسف سے، اس لیے کہ مشتری نہیں مالک ہوتا ہے اس کے حق کے باطل کرنے کو تقسیم کے ذریعے۔ اس کا حق تھا نا بھائی، زمین کا حق تھا پورا، اور تقسیم ہونے کی وجہ سے اس کا حق ضائع نہیں ہوا، یہ دلیل ہے اس کی۔ لیکن ابو حنیفہ سے یہ ہے کہ وہ اس کو لے جب واقع ہو اس جانب میں جس کے ذریعے انہیں شفیع بن رہا ہے، جس کے ذریعے وہ شفا لے رہا ہے، یعنی اسی جانب میں رہے تو لے سکتا ہے، اگر اس کے بعد کا رہے تو نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ لأنه لا يبقى جارا، اس لیے کہ انہیں اس کا پڑوسی بنا ہی نہیں، فيما يقع في الجانب الاخر، جانب آخر میں ادھر والا پڑوسی ہے، انہیں دعویٰ کرے تو کر سکتا، انہیں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ قول ہی زیادہ مناسب نظر آ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔